نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تقریباً کل سے عشر اول پورا ہو جائے گا، پھر عشر ثانی ہے اور پھر عشر ثالثہ، پتہ نہیں وہ 10 دن مکمل ہوتے ہیں یا 29 تاریخ کو چاند نظر آتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور رمضان کے مہینے میں آپ منبر پر جیسے چڑھے تو پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا، فرمائے آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر یہ کہ قدم رکھا، فرمایا کہ آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا کہ آمین۔ نماز کے دوران جب تک نماز ہوئی ہے اور جب تک یہ کہ مسجد سے آپ فارغ نہیں ہوتے تو ہمیں ہمت نہیں ہوئی کہ ہم آپ سے معلوم کریں، لیکن جیسے نماز سے آپ فارغ ہو گئے تو مسجد سے باہر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج عام معمول کے خلاف آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جو بات ہمیں سمجھ میں آئی نہیں ہے۔ منبر پر تو آپ ہمیشہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ایک سیڑھی پر قدم رکھ کر کے آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین۔ آدمی کوئی دعا کر لیتا ہے یا بد دعا کر لیتا ہے تو اس کی آخر میں آمین کہہ دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آگی کیا مسئلہ تھا۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں پہلی سیڑھی پہ جیسے میں نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ وہ آدمی تباہ اور برباد ہوں جن کے والدین ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی زندگی میں وہ جوان ہیں یا نوجوان ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہیں کراتے۔ ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ والدین جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم آپ کو نہ دیں جہاں تک آپ کا بس چلے، بلکہ بعض اوقات بعض صورتوں میں آپ نماز کے دوران ہیں اور والدین میں سے کوئی آپ کو آواز دیتا ہے نفل نماز ہے تو وہ نماز میں بھی آپ اس کو جواب دیں گے، نماز کو توڑیں گے۔ تو جس کے والدین اس کی نگاہوں کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر کے والدین کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ کا حکم یہ ہے اور میں جبریل یہ بتاتا ہوں کہ اللہ اس کو تباہ کرے، یہ تباہ ہو جائے۔ تو جبریل نے جب اس کی تباہی کی بد دعا کی تو میں نے محمد نے کہا آمین، اور آمین کا معنی اسی طرح کر لے، اللہ اسی طرح ہو جائے، اللہ قبول کر لے اس بات کو، ہو جائے اسی طرح۔ دوسرا وہ شخص ہے، دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ خدا اس بندے کو بھی تباہ کرے کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو
اور وہ اتنا بڑا بخیل ہو کہ اس کے سینے میں اور اس کے دل و دماغ میں اس کی گنجائش نہ ہو کہ آپ کو درود پڑھے. آپ کے سامنے تذکرہ، آپ کا تذکرہ ان کے سامنے ہو، اور آدمی اتنا بخیل ہو کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دے سکے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آپ پر درود نہ پڑے، خدا اس کو بھی تباہ کرے. میں نے کہا آمین. تیسرا وہ شخص ہے کہ رمضان کا مہینہ اول سے لے کر کے آخر تک آ جائے اور یہ اللہ کا باغی پورے رمضان میں اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہو کر کے وہ اللہ کی رحمتوں سے استفادہ نہ کرے، رمضان کے انوار اور برکات سے استفادہ نہ کرے، خدا اس کو بھی تباہ کرے. جبریل تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. جبریل جو کچھ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان 3 افراد کو تباہ کر دے، تو جبریل تو خود مامور ہے اللہ کی طرف سے، اور جبریل جب کہہ رہا ہے کہ اللہ تباہ کر دے ان کو، یہ 3 افراد جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دے، واللہ علم پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی صورت ان کی بخشش کی بچ جائے گی، اور ان کی نجات کی کون سی صورت ہو سکتی ہے، مغفرت کی کون سی صورت ہو سکتی ہے. اللہ جو کہ خیر الرازقین ہے اور احکم الحاکمین ہے، اللہ کی طرف سے بھی اس کو پھٹکار ہو اور اللہ کا حکم بھی ہو کہ والدین کا نافرمان اور درود نہ پڑھنے والا اور رمضان کے روزے رکھ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرنے والا، یہ تینوں تباہ ہو جائے، حکم اللہ کا ہو اور جبریل جو فرشتوں کا سرکار ہے، سردار ہے. اللہ پاک نے فرشتے تو کروڑوں میں ہوں گے، خدا جانے میں نے گنا نہیں ہے، لیکن جبریل اور میکائیل اور مالک چند فرشتوں کا نام اللہ نے بڑے پیار اور محبت سے لیا ہے. سبحان اللہ. جبریل کا نام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان کا نام اللہ پاک ان کی عظمت کے پیش نظر ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جبریل کا نام لے رہا ہے. انبیاء میں سے صرف 25 نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے. سبحان اللہ. 25 نبیوں کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور فرشتوں میں سے صرف 5 کا تذکرہ ہے. جن انبیاء کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا وہ انبیاء بھی عظیم ان کی ہستیاں ہیں، اور وہ اولو العزم انبیاء ہیں، اور جن فرشتوں کا تذکرہ کیا وہ بھی فرشتوں کے سردار ہیں. اب اللہ پاک کا حکم ہو کہ یہ 3 افراد تباہ ہو جائیں، جبریل کہہ دے آمین، اور تمام نبیوں کا سرکار سردار کائنات کا تاج محمد رسول اللہ فرما دے آمین، تو خدا جانے کہ اس کی بچنے کی صورت کیا ہوگی. یہ بندہ کس طریقہ پر یہ کہ بچ سکتا ہے. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ شاید آپ اس رمضان کے اندر والدین آپ کے پاس موجود ہوں. میں تو بدبخت ہوں، میرا کوئی بھی نہیں. ہم نے نہ اپنے استادوں کی باتیں سنی، ان کی طرف توجہ کیا، نہ حدیث کی طرف توجہ کی، نہ قرآن کی طرف توجہ کی. ہم مولوی لوگ بھی کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کے اوپر جتنے کتابیں رکھو گدھے پر اثر نہیں ہوگا. میری اپنی مثال بھی اسی طرح ہے. والد کو تو میں نے نہیں دیکھا، 4 سال کی میری عمر تھی، لیکن والدہ کی خدمت جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ مجھ سے نالائق سے نہ ہو سکے. جو کچھ بن پاتا تھا کیا، لیکن جس طرح میں خود شرمندہ ہوں کہ میں ان کی خدمت کر نہیں سکا. آپ جو مسلمان یہاں موجود ہیں، آپ سے میری گزارش ہوگی، شاید اس رمضان میں آپ میں سے کسی کے والدین موجود ہیں، یا ان میں سے ایک موجود ہے، یا آپ خود موجود ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اگلے سال والدین میں سے کوئی ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ اگلے سال آپ اور میں بدبخت ہم نہ ہوں، والدین ہوں. اس لیے مصیبت کی آمد سے پہلے انسان اپنی تیاری کر لے. یہ نہ کہے کہ چلو اس رمضان میں نہیں ہوا، اگلے رمضان کو کریں گے. یہ سبق یا کوئی بے دین قسم کا مولوی آپ کو پڑھائے گا، یا صوفی پڑھائے گا، یا شیطان آپ کو یہ سبق پڑھائے گا کہ اس رمضان میں اگر آپ سے کوتاہیاں ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں، اگلے رمضان میں اس کی تلافی کریں گے، نہیں تو اگلے رمضان میں تلافی کریں گے.
یہ سبق اس قسم کا بہترین سبق اور مکاری کا سبق یہ شیطان ہی پڑھاتا ہے۔ اور آج کے کام کو ساتھی کل کے لیے بالکل نہ چھوڑے۔ میں کل ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں حدیث میں ایک محدث ہے جو حدیث نقل کرتا ہے، تابعی ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے کہ نبی کے شاگردوں کو جنہوں نے دیکھا ہو۔ حضرت سنابحی اس کا نام ہے۔ حضرت سنابحی نے اسلام قبول کیا، صحابہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو حضرت سنابحی سے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے بندے چلو، ابھی تو آپ تابعی نبی کے شاگردوں کو آپ نے دیکھا، خود سرکار کو دیکھو، خود سرکار سے ملو اور اس کی دعائیں لے لو، جب رسول پاک کو آپ دیکھیں گے تو آپ صحابی بنیں گے۔ کہنے لگے کل، اور کل ہفتے کا دن آ گیا، اس کے کہہ دو چلو، کہتے کل، پھر اتوار بھی کل بن جاتا ہے۔ اتوار کو کہتے کہ چلو سرکار کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کہتے کل، پھر پیر کل ہوگا، اور پیر میں پھر آپ کہیں گے کل تو منگل آپ کے لیے کل ہوگا، اور منگل کو پھر آپ کل کہیں گے تو پھر بدھ آپ کے لیے کل ہوگا۔ نوکری کے سلسلے میں پیسے کمانے کے سلسلے میں ہمارا کل ہی کل ہوتا ہے، وہ ایک ہی کل ہوتا ہے، لیکن دین کے سلسلے میں ہمارا کل روزانہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ دین کے سلسلے میں جو ہمارا کل ہوتا ہے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کل کل کل، اور وہ کل کا دن آ جاتا ہے، کہتے چلو، کہتے کل، تو کل کل کر کے آخرکار ساتھیوں نے مجبور کر دیا کہ چلو چلتے ہیں بھائی، آپ بزرگ ہے، محدث ہے، تابعی ہے، نبی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن خود محمد رسول اللہ کو دیکھ لو۔ آخرکار اس صوفی صاحب کو، اس بزرگ کو لوگوں نے تیار کر لیا۔ وہ اپنے علاقے سے نکلا، علاقہ اتنا قریب نہیں تھا، سواریوں کی سہولت بھی نہیں تھی، اپنے علاقے سے نکلا، سفر کرتے کرتے آپ حضرات نے جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، انہوں نے دیکھا ہوگا ذوالحلیفہ 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینے سے یہاں ذوالحلیفہ کے قریب پہنچا تھا، اور اب 10-12 کلومیٹر رہ گئے، خوشی خوشی کر رہا ہے کہ میں زندگی بھر کل 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 کرتا رہا، لیکن اب یہ ہے کہ میری امیدیں بالکل وہ پوری ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ ابھی 10-12 کلومیٹر طے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو پھر تابعیت کا درجہ میرا نہیں ہوگا، گریڈ میرا بڑھے گا، صحابی بن جاؤں گا۔ ذوالحلیفہ سے ایک قافلہ آ رہا تھا، سودا سلف لے کر کے لوگ جو ہے قافلے، وہ مدینے سے نکلا ہوا تھا۔ اس قافلہ کو دیکھا کہ آپ کہاں سے آ رہے، کہنے لگے مدینے سے آ رہے۔ قافلہ والوں کا چہرہ بھی افسردہ تھا۔ کہاں سے آ رہے، کہا مدینے سے آ رہے ہیں۔ کہا سرکار کا کیا حال ہے؟ میں وہاں جا رہا ہوں، سرکار کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، سرکار کا کیا حال ہے؟ قافلہ والوں نے بتایا کہ 3 دن پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قافلہ والوں نے بتایا کہ وہ 3 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس دنیا سے وہ چلا گیا۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ کل والے دن آپ ہمارے جیسے فراڈی مولویوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کل والے دن جو ہے نا، یہ کل ہمارے لیے چھوڑ دیں آپ، جو خود ہماری تقریریں بڑی اچھی ہوتی ہے، باقی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کھوکھلے ہیں اندر سے۔ کوئی ساتھی کل نہ کرے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے صفوں میں دیکھ لو اور اپنے گھروں میں دیکھ لو۔ اور پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے کہ ہماری تراویح میں آ کر کے 110 سال والا بندہ آ کر کے وہ کھڑا رہتا تھا۔ یہیں آپ کے محلے کے 100 سال سے زائد اس کی عمر وہ آ کر کے کھڑے رہتے تھے، اور ہم لوگ جوان اور نوجوان کبھی اس پاؤں پر ہوتے، کبھی اس پاؤں پر ہوتے۔ وہ پیدل آ کر کے وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ۔ لیکن یہ ہے کہ آج وہ نظر نہیں آ رہے، وہ آج چلے گئے۔ ان کی نماز جنازہ ہم لوگوں نے خود پڑھائے۔ اس قسم کے لوگوں کے تو عین ممکن ہے کہ والدین آپ کے پاس موجود ہوں اور آپ کہیں کہ آئندہ ان کی خدمت کریں گے، آگے چل کر کے خدمت کروں گا، آگے چل کر کے اگلے رمضان کو، تو ممکن ہے کہ پھر یہ کہ اگلے رمضان کو آپ والدین کو نہ پائیں، وہ اللہ کی امانتیں، اللہ اپنی امانتیں لے لیں
اور عین ممکن ہے کہ اگلے سال آپ نہ ہو، عین ممکن ہے کہ اگلے سال مولوی منظور نہ ہو۔ یہ جو جتنی مجلس یہاں پر بیٹھی ہوئی ان میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ دوسرے فرد کے بارے میں فرمایا کہ جو درود نہ پڑھے بخیلی سے کام لے لے۔ گزارش یہ ہے کہ درود پڑھنے میں میرے اور آپ کے دماغ پر کون سا بوجھ آئے گا؟ درود پڑھنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنے میں ہماری زبان پہ کون سا بوجھ ہے؟ دل و دماغ پر کون سا بوجھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر درود کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ کہ ماتم کروں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، پیسے بھی میرا نہیں لگتا، آپ کے پیسے اور میرے پیسے ٹیکسوں پر لگیں گے، وہ بہت اچھا ہے۔ ٹیکس پر ٹیکس ہے، قیمت پر قیمت، قیمت پر قیمت، آپ کے اور پیسے میرے پیسے اسی پر تو لگیں گے۔ خدا کو تو ہم پیسے دینے کے لیے، رسول کو پیسے دینے کے لیے، غریبوں کو، مسکینوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اللہ کا بھلا کریے کہ تیار ہے اس قسم کے لٹیروں کو کہ جن کے ہاتھوں میں قیمتوں کا سلسلہ وہی ہے۔ اس لیے ساتھی درودوں کا اہتمام کرے، تمام پریشانیوں کا اور غموں کا اور تمام مصیبتوں کا بہترین علاج ہے درود شریف کا۔ درود آپ نے دیکھا ہوگا بورڈوں پر بھی لوگوں نے درود بنا کر کے مولویوں نے لکھا، لیکن ان کی عربی بھی غلط ہے۔ درود پڑھنے والے کو 10 رحمتیں اس کو لکھ دی جاتی ہے، ثواب اس کو لکھا جاتا ہے، لیکن وہ مولوی صاحب چونکہ خود عربی میں کمزور تھا، اس نے ایک جعلی درود بنایا تو وہ درود نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بہترین آپ کے لیے آسان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا اہتمام کر لے ساتھی، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، نماز کے دوران ہم لوگ پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ اور آپ کے بیٹے عبدالغنی عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز اور آپ کا والد شاہ عبدالرحیم، آپ کے خواتین مرد، آپ کے سارے اولیاء اللہ کا خاندان ہے، آپ کو اللہ نے یہ مقام کس وجہ سے دیا ہے؟ اصل راز آپ بتا دیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بچپن سے لے کر کے بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے ہم اس کو درود کی پریکٹس کراتے ہیں، اور ہمارے خاندان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم درود ہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو مقام ہمیں دیا یہ درود کی برکت کی وجہ سے دی۔ خاص طور پر رمضان میں آپ شاہ صاحب کے الفاظ بہذا وجدنا ما وجدنا، بہذا وجدنا ما وجدنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس درود کے ذریعے سے ہم نے بڑی ترقی کی ہے، درود کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اولہ رحمت کہتے بارش کو، زوردار قسم کی بارش آ جائے، موسلادھار قسم کی بارش آ جائے، لیکن آپ شال اوڑھ کر کے اندر چھت میں گھس جائیں، آپ چھت میں یہ کہ مکان میں گھس جائے، دروازے بند کریں، تو اس بارش کا آپ کے بدن پہ تو کوئی قطرہ نہیں پڑے گا نا۔ بارش کو رحمت کہتے ہیں، رمضان کی اول کو رحمت، اول اس کی رحمت ہے۔ جب بارش ہوتی تھی ہلکی پھلکی طوفان والی بارش، تو پھر اللہ کے نبی مسجد کی طرف متوجہ ہوتے، رنگ بدل جاتا۔ جب بادلوں کو دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا رنگ بدل جاتا۔ اماں عائشہ نے عرض کیا کہ پیارے یہ تو رحمت ہے، فرمایا کہ یہ رحمت بھی ہے، یہ زحمت بھی ہے، اس لیے کہ قوم عاد اور قوم سمود بہت سے قوموں کو اللہ پاک نے طوفانوں سے، سیلابوں سے اور بارشوں سے ان کو ہلاک کر دیا۔ دور سے دیکھنے لگے کہ یہ بادلیں ہیں، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، یہ بادل ہے جو ہماری وادیوں ندیوں کی طرف آ رہی ہے۔ لیکن اس طرح بھی کبھی ہوا، گرمی کی وجہ سے بادلیں تھیں، قوم شعیب دوڑا کہ جا کر کے یار وہ بادلیں ادھر سایہ ہے، وہ ادھر بادلیں زیادہ ہیں، گرمی میں جل رہے ہیں۔ جب وہاں بادلوں کے نیچے گئے تو پھر آگ کے شعلے ان پر برسے، وہ بادلیں نہیں تھیں، آگ کے شعلے برسے۔ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ بظاہر تو صاحبان تھے، سایہ تھا، لیکن پھر آگ ان پر یہ کہ برسے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ طوفانی بارش نہ ہو، عام موسلادھار اور اعتدال اور توازن کے ساتھ جو بارش ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک نکال کر کے باہر نکلتے بارش پہ، فرماتے کہ
یہ کراچی کی گٹروں کا پانی نہیں ہے، یہ ابھی ابھی تازہ آسمان سے آ رہے، یہ تازہ اللہ کے ہاں سے وہ آ کر آ رہے، فرشتے ان کو چھوڑ رہے، اس لیے مجھے محمد کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ بارش میرے بدن پہ لگ جائے، اس لیے مجھے محمد کو خوشی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ جب بارش ہو اور اس بارش کے اندر میں اور آپ اپنے مکان کے اندر ہی رہیں تو ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے کپڑے گیلے بھی نہیں ہوں گے، میرے اور آپ کے کپڑوں پر بارش کے پانی بھی نہیں لگیں گے۔ تو رمضان کا اول وہ رحمت، پہلا عشر رمضان کی رحمت ہے، وہ بارش کی طرح ہے۔ اب اس سے یہ ہے کہ کون ان رحمتوں کو اپنے دامن میں لینے کے لیے کون باہر نکلتا ہے اور کون ہے جو چھپ کر کے موبائل دیکھتا ہے، ٹچ موبائل دیکھتا ہے یا ٹیلی ویژن دیکھتا ہے۔ اللہ پاک کو ان سب کا پتہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان کی رحمتیں متوجہ ہیں، رمضان بھی رحمت ہے، بارش بھی رحمت ہے، محمد رسول اللہ بھی رحمت ہے، قرآن پاک بھی رحمت ہے۔ اللہ کے بندو ان رحمتوں سے استفادہ کرو، قرآن بھی رحمت اور بارش رمضان بھی رحمت، محمد رسول اللہ بھی رحمت، یہ سب ان رحمتوں سے رحمت ہی رحمت۔ اللہ نے کتنی رحمتیں بھیجی ہے کہ ان رحمتوں سے یہ کہ ان کو اختیار کر کے ان رحمتوں کو لے لو اپنے دامن میں، پھر آپ مرحوم بن جائیں گے۔ اللہ رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، محمد رسول اللہ بھی رحیم ہے، اور قرآن پاک کی بھی رحمتیں ہیں اور بارش کی بھی رحمتیں ہیں۔ ان رحمتوں کو جب آپ لے لیں گے تو پھر یہ کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو رمضان مبارک کے اندر 5 چیزیں دی گئی ہیں۔ اعطیت امتی 5 خصال لم تعطہن امت قبلہم، 5 چیزیں میری امت کو دی گئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے معدہ خشک ہو جاتا ہے، یہ اللہ کو مشک زعفران سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب قبروں سے اٹھیں گے تو تب بھی منہ سے خوشبو ہوگی، پل صراط پر گزرے گا تب بھی منہ سے خوشبو ہوگی، اور یہ ہے کہ منکر نکیر آئیں گے تو تب بھی خوشبو منہ سے ہوگی۔ روزے کا اہتمام کریں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو تب بھی منہ سے خوشبو ہوگی۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے منہ کو خوشبودار بنا دیں اور اس کو نسوار کا اور سگریٹ کا عادی نہ بنا دیں، اور وہ اسی میں خوشبودار بنے گا کہ آپ رمضان کے روزوں کا ہم اور آپ اہتمام کریں گے۔ باقی جو نشے وشے کے لیے باقی مہینے اس میں نشہ ہوتا رہے گا۔ اپنے منہ کو خوشبودار بنا دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح ہم جائیں گے۔ میں نے دیکھا بعض نظیف الطبع قسم کے لوگوں کو پان کھا کر کے لوگ بخدا ان کے سامنے جا نہیں سکتے۔ جو نظافت اور پاکیزگی کو چاہتے پان بھی کھا کر کے لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے جا کر کے آدمی ناک میں اگر اپنے ریزش صاف کرے تو تب بھی ان کو متلی آتی ہے، ان کو الٹی آتی ہے۔ میں نے ان کو بھی دیکھا کہ ایک آدمی قخ کرے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ وضو کے دوران آپ وضو کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی اجازت نہیں، اس طریقے پر یہ کہ آپ الٹی جیسی شکل بنا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو متلی نہیں آئے گی، ان کو الٹی نہیں آئے گی، اور کیا ان کا دل خراب نہیں ہوگا؟ لیکن پیارے محمد کو اس کی اجازت تھی۔ آپ ایسے مسواک کرتے تھے کہ اس میں کی آواز بھی نکلتی تھی، لیکن فرمائے سونے محمد کا کیا کہنا، آپ کی لعاب کو تو لیتے ہیں، اس لعاب کو ہاتھوں پر لے کر کے صحابہ چہرے پر ملتے تھے، آپ کے وضو کا پانی بھی لیتے۔ یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، بتوں کو صحابہ نے جا کر کے منہدم کیا اور بتوں کو انہوں ٹکڑا کر کے انہوں نے پھینک دیا، اور آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں فلاں بتوں کو ہم نے توڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ اب وہاں پر مسجد بناؤ، جہاں پر پلیتی کی جگہ تھی وہاں پر اب مسجد بناؤ تاکہ بت پرستوں کو پتہ چلے کہ جہاں پر یہ کہ گند شرک تھا، اور خدا کو بھی مزہ آ جائے کہ میرے بندوں نے یہاں پر اب مسجد شروع کر دی۔ ان بتوں کو صحابہ نے گرایا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو میرے نبی نے حکم دیا کہ اسی جگہ پر جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کی عبادت ہوتی تھی، اسی جگہ کو جا کر کے آباد کرو، تاکہ وہ جو بدبودار جگہ ہے، جو بدبو انہوں نے شرک سے بدبودار بنایا ہے، اس کو نمازوں سے، تلاوتوں سے، ریاضتوں سے، ذکر و اذکار سے آپ اس کو خوشبودار بنا دو، تاکہ آسمان کو بھی مزہ آ جائے، فرشتوں کو بھی مزہ آ جائے کہ خدا کے باغی تو یہاں پر بت پوجا کرتے تھے،
لیکن خدا کے حبیب ان کے شاگرد یہاں پر یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور صحابہ کو کہا کہ سبحان اللہ، آپ نے اپنا پسینہ بھی دیا، پسینہ کو بھی انہوں نے یہ ہے کہ تھوڑا سا پسینہ بوتل میں لے لیا، پانی لے لی، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ خشک ہو جائے گا، فرمایا اسی جگہ پر جا کر کے چھڑکنا، پانی دم بھی کیا، پسینہ بھی ہے، اس پر جا کر کے اس جگہ پہ چھڑکنا، تاکہ میرا رب بھی دیکھ لے کہ سونے محمد کا پسینہ آ گیا ہے یہاں پہ، اور فرشتے بھی یہاں پر دیکھ لیں۔ تو صحابی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ یہ درمیان میں اگر خشک ہو جائے، فرمایا خشک نہیں ہو جائیں، اس میں اور پانی ڈالیں، پانی ڈالیں گے، اس پانی میں پانی ہے اور اس پسینے میں بخدا اس کی خوشبو اور مہکے گی، اس لیے کہ یہ مولوی منظور کا تھوڑی پسینہ ہے، یا 14ویں صدی کے کسی مولوی کا تو نہیں ہے۔ تو پل صراط پر یا اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو روزوں کے اہتمام کرنے والے ان کے منہ سے خوشبو ہوگی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس منہ کو رمضان کے مہینے میں بدبودار نہ بناؤ، یہ نشے سے بھی بدبودار، یہ چرس سے، بھنگ سے، افیون سے اور دیگر خرافات سے اگر محسوس نہ کرے، نسوار سے بھی، ان سے بھی وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ اور اگر محسوس نہ کریں، آپ نسوار سے اپنے منہ کو بدبودار کریں گے، آپ کی بدبو اتنی نہیں ہے، وہ صاف ہو جائے گی، لیکن مولوی صاحب اور صوفی صاحب رمضان میں وہ غیبت کر کے اس کی بدبو اور خطرناک ہے۔ یہ کسی کی غیبت کرنے سے، کسی پر الزام لگانے سے، اس سے یہ اور بدبودار ہے کہ منہ بن جاتا ہے۔ اس لیے صرف چر سے، بھنگ سے، شراب سے منہ بدبودار نہیں بنے گا، منہ اس رمضان کے دوران غیبت سے، گالم گلوچ سے، اس سے بھی منہ بدبودار۔ فرمائے میرے امت کے منہ سے جو بو آ جاتی ہے وہ اللہ کو مشک سے بھی بہتر ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ، اور فرمائے کہ مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے دعا کریں گے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، آپ روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، دین پر چلیں گے، آپ کو وہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی، مجھے بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے دینداروں کی جو خوشبو ہے نا، یہ خوشبو دینداری، ہم تو اندھے ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، لیکن وہ فرشتے بھی، جنات بھی اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ جو مچھلیاں ہیں، پرندے، وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب تک میری اور آپ کی عبادتیں ہیں، جنات کی عبادتیں ہیں، تو شاید یہ بدبودار کائنات کسی حد تک یہ ہے کہ یہ بچ جائے گی، لیکن جب یہ ہے کہ لہذا آپ کا روزہ، آپ کی عبادتیں، آپ کی تلاوتیں، وہ پوری کائنات کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرشتے آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور آپ کے لیے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ، اور مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا کہ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ جَنَّتَهُ كُلَّ يَوْمٍ، روزانہ اللہ جنت کو آراستہ پیراستہ خوبصورت بناتا ہے، بارونق اس کو بناتا ہے۔ فرماتے ثم یقول فیقول، پھر اللہ فرماتے کہ یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ ویسیروا الیک، اے جنت میرے بندے تیاری کر رہے، نمازیں پڑھ رہے، تراویح پڑھ رہے اور روزے رکھ رہے، میں آپ کو اس لیے خوبصورت بنا رہا ہوں کہ میرے بندے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی ذلتیں اپنے آپ سے ٹال کر کے آپ کے پاس آ جائے، اس لیے تیاری ہو رہی استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وَتُصَفَّدُ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، چوتھی چیز فرمایا کہ بڑے بڑے جو شیاطین ہیں، سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کو جکڑا جاتا ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن میں نالائق قسم کا آدمی میں مجبور ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رمضان میں جب جنات اور شیاطین جکڑے ہوئی ہے، لیکن مولوی منظور گناہ کر رہا ہے یا آپ گناہ کر رہے ہیں، تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ اللہ کی نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، حدیث غلط نہیں ہو سکتی، حدیث بالکل صحیح ہے۔ شیاطین کو جکڑ کر کے ان کو باندھا گیا ہے، لیکن پھر یہ کہ میں اس کے باوجود میں گناہوں سے باز نہیں آ رہا ہوں، پھر بھی میرے اندر زنا سے پاک دامنی حاصل نہیں، حرام خوری سے سود خوری، پھر بھی میرا ارادہ ہے میں توبہ طائب نہیں ہو رہا رمضان میں۔ جس طرح رمضان سے پہلے سود اڑا رہا تھا، اسی طرح رمضان میں اکا دکا، یا رمضان کے بعد پھر بھی اسی طرح۔ تو یہ سوچے کہ یہ گناہ کی ساری گناہ کی شکلیں ہیں،
اور جنات اور شیاطین بند ہے، لیکن پھر بھی میری غیبت میں فرق نہیں آیا، اور چوری میں، ڈکیتی میں، حرام خوری میں، سود خوری میں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ جب نہیں آیا تو نبی کی بات تو صحیح ہے، جنات تو بند ہے، شیاطین تو بند ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، وَتُصَفَّدُ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیاطین جکڑے ہوئے، لیکن پھر بھی میں گناہ کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈکیتی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی جان پھر اس میں یقین کر لو کہ پورا ماحول خود بخود شیطان بن گیا ہے۔ اب وہ جو جنات والا شیطان ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ خود بخود شیطان بن گئے۔ جنات والے شیاطین کو تو جکڑا جاتا ہے رمضان میں، لیکن انسان والے شیاطین جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، شیطان جو ہوتے ہیں انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، جنات کے بھی ہوتے ہیں۔ جنات والے شیاطین کو تو جکڑ کر کے رکھا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں کی بھی شیاطین تو سمجھے کہ جنات والے شیاطین کو اللہ نے جکڑ کر کے رکھا تو یہ امت خود شیطان بن گئی ہے۔ جب میں گناہ سے باز نہیں آ رہا ہوں تو میں تو اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں۔ استفت قلبک، تو اپنا فیصلہ خود کر لے، کسی مولوی، صوفی صاحب، مفتی صاحب کو فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود فیصلہ کر لے۔ آسمان غلط ہو سکتا، زمین غلط ہو سکتی ہے، پوری کائنات کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جنات بندے، شیاطین بندے۔ رمضان میں فرمایا کہ فلا یخلصون فی الی ما کانوا یخلصون فی غیرہ، رمضان کے علاوہ شیاطین جو گناہ کراتے رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں، رمضان میں وہ کرا نہیں سکتے۔ فلا یخلصون فی الی ما یخلصون فیہ فی غیرہ، غیر رمضان کے اندر جو گناہ وہ کراتے شیاطین رمضان میں نہیں کرا سکتے، ان پر پابندی ہے۔ لیکن بدکاری رمضان کے علاوہ بھی تھی اور اب رمضان میں بھی ہے، سود خوری رمضان کے علاوہ بھی تھی، رمضان میں بھی ہے، چوری ڈکیتی پہلے بھی تھی اب بھی ہے، اور غیبت پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ تو جنات تو بند ہیں، شیاطین تو بند ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر میرے بھائی جان فیصلہ کر لے، پھر فیصلہ کر لے کہ مولوی صاحب میں اگر تبدیلی نہیں آگی تو وہ مولوی اور پگڑی کی شکل میں شیطان بن گیا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ صوفی صاحب وہ شکل اس کی صوفی کی ہوگی، لیکن وہ مزاج اس کا شیطان کا ہے، وہ خود، اس لیے کہ شیاطین تو بند ہے، شیاطین تو بند ہے، اور یہ کون سی تحریک ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خود بخود شیطان بن گیا، یہ کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر بندہ رمضان میں اپنا محاسبہ خود کرے، ہر بندہ خود پتہ ہوتا ہے، میں صدقہ بھی دے رہا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں صدقہ بھی دے رہا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں۔ آپ تو کہیں گے کہ صوفی صاحب ہیں، لیکن آپ کا کہنا غلط ہے۔ میرا اپنا جو میں خود عمل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں ریاکاری کے لیے، میں صدقہ کر رہا ہوں ریاکاری کے لیے، نام نمود کے لیے کر رہا ہوں، اور میں مسجد میں جاتا ہوں، اعتکاف کرتا ہوں، نام نمود کے لیے کرتا ہوں۔ تو آپ تو کہیں گے کہ صوفی صاحب ہیں، لیکن آپ کا فیصلہ میری ذات اور میرے حق کے متعلق وہ معتبر نہیں ہے۔ میری اپنی ذات کے بارے میں میرا اپنا فیصلہ معتبر ہے، اور اپنا فیصلہ مجھے جب پتہ ہے کہ یہ ریا اور نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے میں کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ تو پھر میری شکل تو صوفی کی ہو سکتی ہے، داڑھی میری بزرگوں کی ہو سکتی ہے، پگڑی میری مولویوں کی ہو سکتی ہے، مدرسے سے کا میں فارغ بھی ہو سکتا ہوں، لیکن حقیقت میں مولوی کی شکل میں شیطان بن چکا ہوں۔ اس لیے ہر بندہ جو ہے نا اپنا محاسبہ خود کرے، ہر بندہ رمضان میں اپنا محاسبہ کرے کہ گناہیں مجھ سے کتنی چھوٹ گئی، میں نے گناہوں کو کہاں تک چھوڑا۔ گناہیں اگر چھوٹ گئے خدا کا شکر ادا کرے، اور گناہوں کا سلسلہ اگر چھوٹا نہیں ہے تو کیوں نہیں چھوٹا ہے؟ آخر یہ کیا ہے؟ شیاطین تو بند ہو گئے، پھر بھی میں گناہ کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور رمضان گزرنے کے بعد بھی پہلا عشرہ ختم ہو گیا، اولہ رحمتن، اب کل کا دن ہے، اور وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جب ان رحمتوں سے آپ استفادہ کریں گے تو درمیان والا جو عشرہ ہے 11 سے لے کر کے 20 تک، یہ مغفرت کے ہیں۔ مغفرت ان کی ہوگی جو روزوں کا اہتمام کریں گے، اور عشر اول سے جنہوں نے استفادہ کیا ہے ان کی مغفرت ہوگی۔ مغفرت ان کی ہوگی جو تراویحوں کا اہتمام کریں گے، جو رمضان کے آداب
اور شرائط کا اہتمام کریں گے مغفرت ان کی ہوگی۔ اور وہ آخر عتق من النار، اور 21 سے لے کر کے 30 تک اس میں فیصلہ ہوتا ہے خلاصی کا کہ جہنم سے خلاصی، لیکن یاد رکھیں کہ ان کی خلاصی ہوگی جنہوں نے عشر اول کا اہتمام کیا، ان کی خلاصی ہوگی کہ عشر ثانیہ کے اندر 11 سے لے کر کے 20 تک انہوں نے یہ کہ اہتمام کیا، روزوں کا آداب کا اہتمام کیا، اور ان کی خلاصی کا فیصلہ ہوگا جو ان دونوں کے اہتمام کے ساتھ تیسرے عشر کا اہتمام کریں گے۔ ان خیال است و جنون است و محال، یہ پاگل پن ہوگا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں میں نے اللہ کا بھلا کر رمضان کی ابتدا میں، یا اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ اگر عشر اولا کے اندر کوئی آدمی اللہ کی ان شعائر کو اگر پامال کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو توفیق نہیں ہوگی، اس کو توفیق دوسرے میں بھی نہیں ہوگی، اس کو تیسرے کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ میں اللہ کے نظام کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ جنت میرے باپ کی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نظام کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، جو نظام ہے، جو قوانین جو ہم نے ٹوٹا پھوٹا جو پڑھا ہے اسی کے پیش نظر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، ورنہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے عشر اولا کو کسی نے پامال کیا اس کی مغفرت دوسرے میں اگر وہ توبہ طائب ہوتا ہے، تیسرے میں توبہ طائب ہوتا ہے۔ لیکن ایک سلسلہ جو بتا رہا ہوں احادیث کا، محدثین کا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے کلام کو جو سمجھا انہی کے مزاج آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے جتنا بڑا بزرگ ہو، جتنا بڑا محدث ہو، اللہ آپ کا بھلا کریں، جنت ان کی نہیں ہے، کسی نے جنت الاٹ نہیں کی ہے۔ اللہ کی رحمتیں کبھی جوش میں آ جاتی، کیا سے کیا ایک ذرات کے اندر کسی کو بخش دے، لیکن وہ خدا کا عدل نہیں ہے، وہ خدا کا قانون نہیں ہے، اصول نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، وہ خدا کا فضل ہے، وہ اللہ کا فضل ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے نظام کے مطابق چلنا ہے۔ اور فرمایا کہ آخر میں 5ویں چیز میرے امت کے لیے، فرمایا کہ آخر میں ان کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آخری عشرہ میں شب قدر میں مغفرت کے؟ فرمایا کہ نہیں، شب قدر نہیں، رمضان کو پورا کر کے جو آدمی پورے مہینے کے اپنی اس نے ڈیوٹی پوری کر دی اور پوری نوکری اس نے کر دی، تو آخر میں یہ ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو بتاتا کہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے تم، جبکہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2000 سال پہلے جنات ہم سے پیدا تھے، اور اس سے پہلے فرشتے اس سے پیدا تھے، اور فرشتوں نے اعتراض کر دیا۔ اب فرشتے کو کہتے کہ تیرے پاس نفس بھی نہیں ہے، تیرے پاس بھوک کا مسئلہ بھی نہیں ہے، پیاس کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے میں رجولیت ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کرے، فرشتے کے اندر اناسیت نہیں ہے کہ وہ شادی کر کے کسی کی بیوی بن جائے، فرشتے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، فرشتے کے اندر جھگڑنے کی لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، فرشتے کی طبیعت اس قسم کی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر وہ عبادت ہی عبادت عبادت ہی عبادت کرے گا۔ کمال تو اس کا کہ جس میں غرور بھی ہے غرور کو دباتا ہے، کمال اس کا کہ اس میں تکبر ہے تکبر کو دباتا ہے، کمال تو اس کا کہ اس میں مال کا حرص ہے پھر بھی اس کو دباتا ہے، کمال اس کا کہ اس کے بدن کے اندر آگ بھی ہے، یہ جلتا بھی ہے لیکن اپنے جلن کو رمضان میں دباتا ہے، کمال اس کا ہے کہ یہ بندہ حرام خوری کر بھی سکتا ہے لیکن یہ کرتا نہیں ہے رمضان کی حرمت کی وجہ سے، کمال اس کا کہ یہ اپنے خواہشات کے ساتھ ٹکر لے رہا، خواہشات کی صلاحیت اس میں ہے، فرشتوں کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہے۔ نابینا آدمی کہتا ہے خدا کی قسم میں کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا، الو کا پٹا تو دیکھے گا کیا، تیری آنکھیں تو نہیں ہے۔ نابینا آدمی کہتا ہے کہ مجھے رب کی توبہ ہے، میں اللہ کی قسم میں کسی کو دیکھوں گا نہیں، تو تیرے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو تیری توبہ کا کیا مطلب ہے، تو کیا توبہ کرے گا کہ میں کسی کو نہیں دیکھتا۔ خصی آدمی جو جس کی مردانی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں زنا نہیں کروں گا، تو کرے گا کیا، تو ہے ہی نامرد قسم کا، تو کیا بدکاری کرے گا، تو ہے ہی اللہ آپ کا بھلا کرے کہ نامرد۔ اور جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے اللہ آپ کا بھلا کرے، جگہ پہ پڑا وہ پاخانے کا بھی محتاج ہے، وہ کہتے ہیں میں لوگوں کے گھروں سے چوری نہیں کروں گا، تو چوری کون کرے گا، تجھے اٹھائے گا کون، تیرے اندر تو یہ صلاحیت بھی نہیں ہے۔ کمال آپ کا کہ آپ نوجوان ہیں، کمال آپ کا کہ آپ جوان ہیں، کمال آپ کے کہ آپ ادھیڑ عمر کے ہیں، کمال آپ کا کہ تمام خواہشات آپ کے ساتھ لگے ہوئی ہے، بھوک کی تکلیف آپ کو ستا رہی ہے لیکن بھوک کو دبا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، پیاس کی تکلیف آپ کو ستا رہی ہے لیکن اس کو آپ دبا رہے ہیں، کمال تو آپ کا ہے، کمال تو آپ کا ہے۔ کاش کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیں اور اس کی عطا کو سمجھیں، بس کاش کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیں کہ آپ کے لیے جنت انتظار میں، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ جَنَّتَهُ كُلَّ يَوْمٍ، روزانہ اللہ آراستہ پیراستہ کر کے جنت کو کہ اے جنت یوشک عبادی الصالحون، میرے بندے قریب ہے کہ آپ کے پاس آئیں گے، فَيُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ، دنیا کی ساری ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ سے ٹال دیں گے اور آپ کے پاس آئیں گے۔ میری گزارش آپ سے ہوگی کہ ساتھی اپنے صفوں کو دیکھ لو، شاید
اس دفعہ آپ کے صفوں کے اندر جو لوگوں اور اگلے سال آپ کو نظر نہ آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ نالائق مولوی منظور آپ کو نظر نہ آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیارے پیارے چہرے اگلے رمضان کو مجھے نظر نہ آ جائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آج اگر ہمیں آ کر کے اسرائیل علیہ السلام بتا دے ملک الموت کہ اگلے رمضان میں تم نہیں ہوں گے، ہم نے تو جھوٹی امیدیں بنا کر کے رکھی ہے کہ ہوں گے، اس دفعہ نہیں ہوا تو اگلے میں تلافی کریں گے، نہیں تو اگلے میں تلافی کریں گے۔ لیکن آج اگر جبریل علیہ السلام آ جائے کہ پتر مولوی صاحب تو نہیں رہے گا اگلے رمضان میں، صرف تیرے 3-4 مہینے رہ گئے، تو مولوی اتنا بزرگ بنے گا کہ واہ واہ، تبلیغی اتنا بزرگ بنے گا کہ واہ واہ، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگلے رمضان میں ہوں نہیں۔ یہ کسی کو اسرائیل بتاتا نہیں، وہ اچانک گردن توڑ دیتا ہے، وہ گاڑی چلاتے ہوئے دھکا دیتا ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا سوتے ہوئے اللہم انی بسمک اموت واحیا کہہ کر کے سوتا ہے، صبح کو دروازہ کھٹکھٹاتے اٹھ ابا، اٹھ سحری پہ اٹھ ابا، فجر پہ اٹھ ابا، بس ڈبہ بن گیا ہے، ابا چلا گیا۔ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال محمد کے پاس گارنٹی ہے۔ جبریل آ کر کے بتاتا کہ اس دفعہ مزے لے کر کے مجھے قرآن سناؤ، میں مزہ لے کر کے آپ کو قرآن سناؤ، اے محمد پھر ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ اس کے بعد اگلے سال میں جبریل آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، اگلے سال میں جبریل بھی آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، اور آپ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ جنت کی حوریں اور جنت والے محمد تیرے انتظار میں ہیں۔ یہ صرف نبی کو بتایا جاتا ہے، نبی کو بتایا بھی جاتا ہے، اور نبی جس جگہ پہ ہوتا ہے کہ کس جگہ آپ کو موت آنی ہے، وہ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اور جہاں نبی کو موت آتی ہے، جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے، نبی کو وہیں پر دفن بھی کیا جاتا ہے، نبی کو وہاں سے اٹھا کر کے دوسرے قبرستان میں نہیں لے جاتے، جہاں نبی کے روح مبارک چلی جاتی ہے اسی جگہ پر نبی کو دفن کیا جاتا ہے، نبی کو اطلاع دی جاتی ہے۔ باقی آپ کے کسی وہ جو مونچھوں والے جو پیر ہوتے ہیں نا، نہ ان کو بتا دی جاتے ہیں، نہ مولوی منظور کو بتایا جائے گا، نہ جو بلیڈ سے اپنے مونچھوں کو صاف کرتے ہیں نہ ان کو بتایا، نہ آپ کی دھوتی والے پیر صاحب کو کوئی بتاتا ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کرے تبلیغی پیغمبر کو کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی کسی کو۔ یہ تو محمد کی شان، محمد کی خصوصیت ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ کے۔ ایک بات آپ سے اور بھی عرض کروں، وقت ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے، اللہ کے لیے اپنے خرافات پر، اپنے یہ کہ فضولیات پر کنٹرول کریں، کنٹرول کر کے آپ عید الفطر کو صدقۃ الفطر دے دیں گے، دے دیں، صدقۃ الفطر عید الفطر کے بعد اگر آپ دے دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج ہی سے اپنے دائیں بائیں جو ہے نا، آپ کے ہمسائے آپ کے حقدار ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کے حقدار ہیں، آپ کے محلے والے، ان کے ہاتھ بٹا لو، ان کے ہاتھ بٹا لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کس مقام تک پہنچا ہے، کس حد تک ہم یہ ملک ہم کس مقام پہ پہنچے ہوئے، اور کیا ہو رہا ہے لوگوں کا۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، مسئلہ شرعی یہی ہے۔ مجھ سے بہت سے مولوی ناراض بھی ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کے پھوپھی، خالہ، چچا، ماموں اور چچزاد بھائی، یہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ نصاب کے مالک نہیں ہے، ان کے پاس اگر نصاب نہیں ہے، ان کے ہاتھ بٹائیں، زکوٰۃ بھی ان کو دے دیں، صدقۃ الفطر کے پیسے ان کو دے دیں، انہی کو دے دیں، ان کا حق ہے۔ آپ کے ہمسائے والے بھی وہ زیادہ حقدار ہے، آپ اپنے ہمسائے والوں کو، ان کو بھی ابھی سے زکوٰۃ بھی دے دیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی پٹھان اور بلوچ سندھی، وہ سال ان کا کسی بھی مہینے میں پورا ہو جائے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں دے دیں گے۔ تو رمضان میں چلو آپ دیتے ہیں تو رمضان میں زکوٰۃ دے دی، صدقۃ الفطر یا دیگر نفلی عطیات اور خیرات آپ کر لیں، اپنے محلے والوں کو دائیں بائیں دیکھ لو، اور اپنے بچوں کو مصیبتوں سے بچاؤ، اپنی بیوی کو اور اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچاؤ۔ وہ جو ہمسائے کے بچے ہیں نا، وہ غریب ہمسائے آپ کے پاس رہ رہا، آپ کے بچے کے پاس آئس کریم بھی ہوگی، آپ کے بچے کے پاس بوتل بھی ہوگی، آپ کے بچے کے اچھے کپڑے بھی ہوں گے، ان کے بچے آپ کے بچوں سے خوبصورت ہوں گے، آپ کے بچے ان کی خوبصورتی میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کے بچے آئس کریم سے کھیل رہے ہیں، بوتل ان کے ہاتھ میں، پیسے پر پیسے ہے، پٹاخے پہ پٹاخے، اور وہ خوبصورت بچے آپ کے ہمسائے کے، ان کے پرانے کپڑے ہیں۔ تو اس کو سمجھ لو، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوشیار باش، ہوشیار ہو جاؤ۔ ان کی وہ بچے، جب آپ کے بچے ان کے سامنے سے گزریں گے اور آپ خود کرو فر کے ساتھ بن ٹھن کر کے، جیسے آپ خود گزر رہے کہ دکھا رہے کہ میں اس قسم کا ہوں، تو صرف اس کی اتنی سی بات کافی۔ آپ کو اگر آواز نہ آ جائے تو یہی کافی ہے،
اس کو سمجھا کریں، اس کو سمجھا کریں۔ آپ کی فوج جو ہے نا، وزیر اعظم کو، صدر کو تو کسی کی گولی سے بچا سکتی ہے فوج، لیکن کسی وزیر اعظم کو، کسی صدر کو آج تک فوج نے ماؤں کے آہوں سے نہیں بچایا۔ آپ نے دیکھا کتے کی طرح مرے ہیں۔ یہ دیکھو کہ فوج آپ کی، یہ آپ کی فوج جو ہے نا، وہ اس طرح تو میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کو یہ ہے کہ کسی کے خود کچھ حملے سے بچائے، گولیوں سے بچائے، لیکن آج تک کوئی ایسی فوج پیدا نہیں ہوئی دنیا کے اندر جو ماؤں کے آہوں سے کسی کو بچائے، بہنوں کے آہوں سے کسی کو بچا دے۔ انہی ماؤں کی، انہی بہنوں کی، انہی مظلوم اور انہی ہمسایوں کی، یہی غریب طبقہ جو ہمارے ہیں، ان کی بددعائیں آپ کے صدروں کو بھی لگی ہے، ان کے وزیروں کو بھی لگی ہے۔ کاش کہ تو سمجھ جائے، کتے کی طرح مرے ہیں، اور کتے کی طرح، خدا کی قسم کتے کی حیثیت پھر بھی ہوتی ہے کہ کوئی حیثیت نہیں، بزور بازو زوری۔ یہ کس کی بددعا ہے؟ یہ کس کی بددعا ہے؟ اس لیے عرض کیا کہ اپنے ہمسائے ان لوگوں کو دیکھ لو، آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، کراچی ہے، کراچی سے باہر آپ کے اطراف ہے، لوگ کراچی میں کام کر رہے، اپنے علاقے والوں کی نوعیت کو بھی جانتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ پہلے سے اپنے بچوں کو مصیبت سے بچائیں، اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچائیں، اپنی بیوی کو مصیبتوں سے بچائیں، اپنے گھر کو آگ سے بچائیں۔ ان کا خیال کر لیں، ان کا خیال کر لیں، جہاں تک بن سکتا ہے ان کا ضرور خیال کر لیں۔ اور میری گزارش آپ سے بھی یہ ہوگی کہ ہمارا کاروبار شروع ہو گیا، ہم لوگ مولوی لوگ بھی چندہ کرتے ہیں، بخدا بعض اس طرح میں جانتا ہوں کہ پڑھانا مڑانا ان کو بھی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں یہ سلسلہ، اور ان مدارس میں بھی، اس میں بھی آپ کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ مدارس کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں، مانتا ہوں۔ مولوی منظور جیسے کروڑوں کو ابو بکر کے جوتے پہ، آپ مدرسے صفہ تو نہ دیکھیں جو محمد رسول اللہ نے قائم کیا تھا، صفہ، تو جامع صدیقیہ کو صفہ کے ساتھ مقابلہ نہ کر، جامع صدیقیہ جیسے کروڑوں مدرسے ہو جائیں۔ مولوی منظور کے ماں باپ کو اللہ ابو بکر کے جوتیوں پہ قربان کریں، ان صحابہ کی جوتیوں پہ، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، رمضان میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، ادارہ آپ کا ہے، میں نالائق قسم کا آدمی ہوں۔ کل آپ سبق میں آ جائیں، ابھی 20 کو ان کا ترجمہ قرآن بھی ختم ہوگا، تراویح بھی ختم ہوگی، کل کو آپ آ جائیں، پھر ان مبارک چہروں کو دیکھیں۔ آپ کا دل اگر پتھر بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ موم بن جائے گا۔ آپ آ کر کے سبق میں بیٹھ بھی جاؤں، آپ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں۔ روزانہ 7-8 گھنٹہ سبق ہوتا ہے، پٹھان بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، مہاجر بھی ہے۔ آ کر کے رنگ برنگوں کو دیکھو، آ کر کے اس کو آپ دیکھ لیں، وہ 100 بھی نہیں ہے، وہ 200 بھی نہیں ہے، وہ 1500 کے لگ بھگ اس طریقہ پر۔ آپ کا یہ مدرسہ 8-9 سال 10 سال اس مدرسے کو ہو گئے، لیکن الحمدللہ ایک کمزوریاں ہیں، لیکن یہ آپ کی نیک نامی ہے، پوری دنیا کے اندر سلسلہ الحمدللہ اس کا تعارف ہو چکا ہے۔ مدرسہ آپ چلائیں گے، مدرسے کی طرف آپ خیال کریں گے، میں غریب کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو آپ کا نوکر ہوں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، یہ سب آپ کی نیک نامی ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ۔